كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ بات چل رہی تھی اہل کتاب کے غلط نظریات کی۔ آج دو پیغمبروں کی زبان سے ان پر جو اللہ کی طرف سے لعنت کا تذکرہ اور عذاب ہوا اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمان جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں منافق مسلمانوں میں، وہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں کہ جو اللہ کا ڈر نہیں رکھتے اور ان پر پہلے عذاب آ چکا ہے۔ جب عذاب دوبارہ آئے گا تو یہ بھی ان کے ساتھ اسی عذاب کا شکار ہوں گے، لہٰذا اپنی دوستیاں دلی خالص کر کے ایمان والوں کے ساتھ رکھو، کافر کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے منع فرمایا تھا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہیلا کیا اور اتوار ہفتے کو یہ مچھلیاں آگے کر کے وہاں ڈک لیا کرتے تھے، بند کر دیتے، اور اتوار والے دن شکار کا، حالانکہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی، اور انہوں نے سرنگیں بنا لی کہ وہاں سے مچھلیاں پھسل کے آگے چلی جائیں ڈیم کی صورت میں۔ شام کو بند کر دیتے تو مچھلیاں ادھر رہ جاتی، اتوار والے دن شکار کا ہیرا بنایا۔ تو اللہ نے عذاب اتارا اور فرمایا لوئنا، ان پر لعنت ہوئی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، 3 دنوں کے اندر یہ ختم ہو گئے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ اللہ نے دسترخوان آسمان سے اتارا ہے، جتنا کھانا تمہارے پاس آئے اس کو کھاؤ، آپس میں تقسیم کرو، ذخیرہ نہیں کرنا۔ بھئی اللہ روزانہ جب آسمان سے اتار رہا ہے تو کھاتے جاؤ، اللہ روزانہ اتار دیں گے، لیکن انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کیا تو اللہ کا عذاب آیا، یہ خنزیر بنے اور ختم ہو گئے دنیا سے۔ تو فرمایا اللہ نے ان پر لعنت کی تھی، وجہ کیا بنی کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے نکلے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ ایک تو یہ خود شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، غلط کام کرتے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو غلط کام کر رہا ہوتا، جو اچھے کام کرنے والا تھا، وہ اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ ایک بار کہے گا اسے کہ یار ایسے نہ کر، کل کو پھر اسی کے ساتھ بیٹھا ہوگا۔ تو جب عذاب آیا تو غلط کام کرنے والے اور ان کو منع نہ کرنے والے نیک، وہ سارے اس میں ملوث ہوئے۔ تو یہ شان اس امت کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس امت کو یہ شان دیا، یہ اچھائی کا کام کرتے بھی ہیں، دوسروں کو حکم بھی کرتے ہیں، برائی کا کام کرتے بھی نہیں اور دوسروں کو منع بھی کرتے ہیں۔ یہ شان اس امت کا ہے، اور فرمایا اس وقت عذاب آئے گا مشترک اور سب اس میں ملوث ہو جائیں گے کہ جب یہ وہ کام شروع کر دیں جب جو پہلی امتیں کرتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ہوگا یہ کہ جب ان کے امیر اور امراء ذلیل لوگ ہو جائیں گے، جاہل لوگ ہو جائیں گے، جو خواہشات کے پجاری ہوں گے وہ ان کے امراء ہوں گے، امیر ہوں گے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، جب وہ امراء بن جائیں اور فاسق علماء بن جائیں تو یہ وہ وقت ہوگا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا اور سب پر عذاب آئے گا، اور پوری قوم اس ذلت اور پستی کا شکار ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امیر ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو عادل ہو۔ عادل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دوسروں پر احکامات صحیح نافذ کرے، سب سے پہلے عدل اس کے اپنے اندر ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، زانی نہ ہو، رشوت خور نہ ہو، کسی پر بہتان باندھنے والا نہ ہو، غیبتیں کرنے والا نہ ہو۔ یہ عادل وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو کسی کے خلاف بات کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، ثابت نہیں کر سکتا، شریعت تو اسے گواہی قبول نہیں کرتی، وہ عادل کدھر رہا؟ تو عادل کا مطلب صرف یہ نہیں کہ باقیوں پر احکامات نافذ، عادل کا مطلب یہ ہے۔ اور فاسق علماء بن جائیں گے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے،
بددیانتی کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، حسد بغض اور کینے سے دل بھرے ہوئے، اور لوگوں کو واعظ کرنے والے، لوگوں کی امامتیں کرنے والے، جب خود عامل نہیں ہوں گے، خود فاسق ہوں گے اور لوگوں کے رہنما بن جائیں گے، تو پھر یہ ڈبل عذاب ہے، عمراء بھی ذلیل اور علماء بھی فساق اور ذلیل لوگ، کہ جو خود عامل نہیں، سارا دن غیبتیں، سارا دن جھوٹ، سارا دن دغا بازی، دین کی آڑ میں کمائی دنیا کی۔ تو پھر فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ اللہ کا عذاب پوری قوم پر آ جائے۔ تو اس لیے خود بھی نیکی کرنی ہے، دوسروں کو حکم بھی دینا ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، خود بھی برائی سے رکنا ہے، اوروں کو بھی منع کرنا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی شریعت کے خلاف کام دیکھو، سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے طاقت نہیں زبان سے روکو، زبان سے طاقت نہیں تو اسے دل میں برا سمجھو، اور صرف دل میں برا سمجھ کے صوفی نہ بن جاؤ، بلکہ دل میں ایسے برا سمجھو کہ جب اللہ مجھے طاقت دے گا میں اسے روکوں گا۔ یہ اس امت کی شان ہے، جب یہ کام ختم ہو گیا تو پھر گیا، سارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا ان کا جرم یہ تھا بنی اسرائیلیوں کا، خود بھی غلط کام کرتے اور دوسروں کو جو اچھے لوگ تھے وہ روکا ہی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی تم لگے رہو۔ یہی وجہ ہے، پہلے روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک بستی پر عذاب کا فیصلہ فرمایا، فرشتوں نے کہا مولا وہاں تو آپ کا ایک ولی بھی، نیک بندہ بھی ہے جو ہر وقت گرجا گھر میں بیٹھا ہے، ہو کر رہا ہے۔ فرمایا سب پہ عذاب آئے گا، اس کا جرم یہ ہے کہ وہ خود تو لگا ہوا ہے لیکن لوگوں کو واعظ نہیں کرتا۔ تو اللہ کا ہر پیغمبر واعظ بن کے آیا ہے، قوم کو برائیوں سے روکنے کے لیے۔ پہلا خطاب نبی کا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ پھر قوم میں جو بیماری ہے بڑی، اس کا تذکرہ کہ یہ کام چھوڑ دو، یہ کام چھوڑ دو، یہ کام۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم والو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تم بدفعلی کرتے ہو، تم سے پہلے کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا جو اس طرح کا بے غیرت اور بے شرم ہو، یہ کام چھوڑ دو خدا کا عذاب آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی توحید، پھر وہ برا کام اس کا تذکرہ کیا، یہ چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، شرک چھوڑ دو، بدعت، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو، ایک رب کے در پہ آ جاؤ، اور یہ تمام ظلم چھوڑ دو، بچیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کے حق غصب کرنا چھوڑ دو، انصاف پر آ جاؤ۔ تو نبی تو مبعوث اس لیے ہوتا ہے، اس لیے یاد رکھو قرآن کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، بنی اسرائیل پہ عذاب کیوں، بندر کیوں بنے، خنزیر کیوں بنے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ خود بھی اچھا کام نہیں کرتے، دوسروں کو بھی برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ تو جب دو کام ہو گئے، عمراء ذلیل لوگ ہو گئے، فاسق لوگ ہو گئے کہ جن کے اندر عدل نام کی چیز نہیں، سب سے پہلے عدل اپنے جسم کا میں نے بتا چکا ہوں، اور علماء اور رہنما اور ائمہ وہ لوگ ہو گئے، مصلی کے وارث وہ لوگ ہو گئے جو فاسق۔ تو فرمایا وہ وقت ہوگا کہ میری امت پہلی امتوں کے قدم بقدم ہو جائے گی اور پھر سب پہ عذاب آ جائے گا۔ اس لیے ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، فرمایا آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، محبتیں پھر انہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی چیز آگے بھیج چکے ہیں، اور وہ چیز ہے اللہ کا غصہ اور غضب۔ اگر بندے کا آپ اندازہ لگائیں نا کہ اگر میرا کوئی دوست ہے اور ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ سلام بھی کرتا ہے تو مجھے کتنا غصہ آتا ہے۔ اور جو رب کے احکامات کو ظلم کہتے ہیں اور رب کی بات نہیں مانتے، رب کے احکامات کو ضمیر میں نافذ نہیں، ان کے ساتھ ہماری دلی دوستیاں ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے؟ خود بھی اچھا کام کوئی نہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی تلقین کوئی نہیں، خود بھی برائی سے منع کوئی نہیں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کوئی نہیں۔ تو فرمایا آپ دیکھیں ان منافقوں کو کہ اندر اندر سے پھر انہی لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کی لعنت، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ لَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا اگر ان کے دل میں
ایمان اور رسول کی قدر ہوتی، یہ سچے ہوتے نا، تو یہ کبھی اللہ اور رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ لگاتے، لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اور یہی حالت اس امت کی بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کسی سے دوستی نہیں، کسی کے ساتھ اچھی بات نہیں، کسی کے پاس جا کے کوئی دین کی دعوت نہیں، اور غلط کام کی طرف سب کو لگاتے ہوئے خوش ہوں گے۔ فلانا بڑا اچھا ہے، فلانا بڑا اچھا ہے، فلاں ملک والا بڑا اچھا ہے، ان میں صرف فلاں چیز کی کمی ہے ورنہ وہ ہم سے بہت اچھے ہیں۔ بھائی اچھا وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کو اچھائی کا حکم کر، بھائی یہ تیرا شیوا نہیں، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، یہ غیبتیں کرنا، ہماری مجلس غیبت سے پاک ہونی چاہیے، دل میں حسد رکھنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مجلس میں بیٹھیں کوئی اللہ کا ذکر کر لے، لیکن کوئی اچھائی، جو جس طرح کی مجلس ہے وہاں جا کے ویسا ہی بن جانا، یہ وہ جرم ہے کہ جس سے عذاب آتا ہے۔ تو کیا بات ذکر ہوئی آج کے درس میں کہ دو پیغمبروں کی زبانی اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی، داؤد علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں؟ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان کو ہفتے والے دن شکار نہ کریں، انہوں نے ہیلا کیا اور مچھلیاں روک لیتے، اتوار کو شکار کر لیتے تو اللہ نے عذاب دے دیا، سب پر آیا۔ ان کو ان لوگوں نے منع بھی نہیں کیا جو دوسرے اچھے لوگ تھے جو شکار نہیں کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دسترخوان اللہ اتار رہے ہیں، روزانہ کھانا ملتا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا، انہوں نے ذخیرہ کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، عذاب آ گیا۔ اور فرمایا کیوں آیا؟ اچھائی کرنے والے برائی والوں کو روکا نہیں، لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ تو جب اچھے لوگ بروں کو نہ روکیں تو پھر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اور اس امت کی شان کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اور فرمایا ان منافقوں کی حالت عجیب ہے کہ جو لوگ پہلے دن سے اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، آج تک ان پر لعنت ہے، یہ ایمان والے اچھے لوگوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ اگر ان کے دل میں ایمان کی اور نبوت کی قدر ہوتی نا تو پھر یہ نبی کو چھوڑ کر کسی غیر کی دوستی کا شکار نہ ہوتے۔ آج آپ اور میرے لیے بھی سبق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے بڑھ کر اور قرآن کے حکم سے بڑھ کر، رب اور رب کے رسول کی دوستی سے بڑھ کر اور کسی کی دوستی نہیں، جتنا مرضی فائدہ نظر آ رہا ہو۔ فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، جس کی محبت اللہ کے لیے ہو گئی، جس کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو گئی، جس کا کوئی چیز کسی کو دینا اللہ کے لیے ہو گیا، کسی کو کچھ نہ دینا بھی اللہ کے لیے ہو گیا، اس بندے کا ایمان مکمل ہو گیا۔ دینے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ پیسہ ہی دے، کسی سے اچھی بات کرنا۔ فرمایا کسی کو مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی کو ملنا، اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب دیتے۔ اچھائی کا حکم کر دینا، اس پہ بھی صدقے، اچھا کلمہ زبان سے کہہ، کسی کو اچھی دعا دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ 360 جوڑ اللہ نے بنایا، فرمایا ہر روز ہر ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز اٹھا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن سب سے بڑا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ خود بھی عادل ہو، اوروں کو بھی عدل کا حکم کرے، خود بھی فسق سے بچے، اوروں کو بھی فسق سے بچائے۔ اور عدل کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو عادل رکھنا ہے۔ اگر حسد ہے، غیبت ہے، بغض ہے، پھر میں عادل نہیں ہوں۔ اگر میں تہمت لگاتا ہوں ایک مسلمان بندے پہ، ثابت نہیں کر سکتا، میں خود ہی عادل نہیں ہوں، تو امامت کیسی ہوئی؟ اس لیے فرمایا جب امراء ذلیل لوگ بن گئے اور علماء فاسق لوگ بن گئے، پھر اس وقت پوری امت پہ عذاب آئے گا۔ تو ضرورت یہ ہے کہ بنی اسرائیل والے کام نہ کریں، وہ کام کریں جو امت محمدیہ کا شیوا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔